تو ابھی جو آپ نے علامہ ساجد اشرف نجمی صاحب سے جو کر رہے تھے صوفیہ کے متعلق، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت آپ کا جو نظریہ ہے وہ ہر صوفیہ کے متعلق غلط نظریہ نہیں، جیسے کہ وہ بھی صوفی تھے جنہوں نے اپنے شجرے میں لکھا کہ 4 معصوم کا صدقہ میری دعوت کیجیے حضرت قبول، تو اس طریقے کے اشعار بھی لکھنے والے ایک صوفی ہی تھے۔ اور دوسرے صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبان میں لکھا کہ شاہ است حسین، وہ جو شعر ہے ان کا است حسین پناہ است حسین، تو اس طریقے کے بھی عقیدے والے صوفی حضرات جو گزرے ہیں، ان کے متعلق آپ کا ویسا تو غلط نہیں چاہیے؟ نہیں، صوفیوں کے نزدیک ہمارا عقیدہ وہی ہے بھائی۔ جی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ آپ سن لیجیے اچھی طرح سے۔ صوفیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، صوفیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صوفی جو ہے سب منحرف ہیں، صوفی جتنے بھی ہیں سب منحرف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہت سارے صوفی سید بھی ہیں، لیکن اگر یہ صحیح ہوتے تو صوفی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، صوفیوں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن ان میں بعض باتیں جو ہے نا وہ سب صوفیوں میں ہیں۔ پیری مریدی کا سلسلہ، وہ ریاضتوں کا چکر، غیر شرعی باتیں اور اپنے پیروں کے متعلق غلط عقائد رکھنا، یہ سب صوفیوں میں یہ باتیں مشترک ہیں۔ اب پھر بہت سارے مجھے نہیں معلوم ایسا کوئی صوفی ہوگا جو وحدت وجود کا قائل نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی صوفی بھی ہے۔ یہ تقریباً سب صوفی وحدت وجود کے قائل ہیں، اور تصوف کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تصوف اصل میں یہ کرسچنز جو راہب ہوتے ہیں اسلام سے پہلے ہے، یہ سب صوفی ہوتے ہیں، اور آپ کے ہندو جو ہیں یہ سب صوفی ہیں۔ اور ہندوازم میں اصل میں جو ان کے یوگی وغیرہ ہیں، ان کا آپ ناموں کو اگر نکال دیں نا، ان کا میسج وہی صوفیوں والی میسج ہے کہ سب سے محبت کرو، سب اچھے ہیں۔ اور یہ صوفیزم آپ کسی ایک ایسا چیز ہے نا، وہ کسی بھی ڈانچے میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، یہ کسی بھی مذہب کا لباس اوڑھ سکتا ہے، تشیع کا، جماعت مخالفین کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا اور کرسچنز کا۔ بہرحال ہم صوفیوں کی بالکل تائید نہیں کرتے، صوفیوں کے ہم سخت منتقد ہیں، لیکن یہ بات اچھی ہے ان میں، یہ بات اچھی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھی بات۔ کوئی غلط آدمی بھی نا کوئی اچھا کام کرتا ہے، عمر بھی کوئی اچھا کام کرے تو ہم کہیں گے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ کوئی بھی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، اچھا ہے۔ ایک شخص مثلا وہ چور ہے لیکن وہ مثلا غربا کی مدد بھی کرتا ہے، چوری اس کی غلط ہے لیکن وہ غریب فقیر کی جو مدد کرتا ہے وہ اچھی بات۔ صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اشعار بہت زیادہ ہیں، وہ شعر بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اور جو ہے بر صغیر کی تاریخ میں جو اکثر جو ہے شعر جو ہے صوفیوں کی ہے، سب صوفیوں نے تصوف بڑھانے کے لیے شعر کا خوب انہوں نے استفادہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب کام اچھے ہیں۔ صوفی سب، ہم صوفی میں بلا استثناء ہم سب صوفیوں کی ہم مخالف ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ ان کی اچھی باتوں کی تائید کرتے ہیں لیکن وہ یہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے سے وہ لجنا نہیں چاہتے نا، وہ اپنی بری باتوں کو وہ اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ ہم فلان کام ہم کرتے ہیں غلط ہوتا ہے، وہ تو وہ نہیں کہتے، وہ تو اس کو چھپاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا کیسی چیزیں ہیں۔ مختلف طریقوں میں یہ باتیں مختلف ہوتی ہیں، مثلا کہ یہ خلاف شرع جو کام کرتے ہیں۔ بہرحال ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تصوف کی بہت شدید مذمت ہے، بلکہ ان سے دور بچنے کی سخت تاکید ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صوفی، اگر آپ صوفیوں کا مقابلہ کریں وہابیوں سے، تو صوفی ان سے بہت بہتر، ٹھیک ہے نا۔ ہر جو منحرف شخص ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے بھائی صاحب آپ کی خدمت میں جو میرا عرض تھا وہ یہ ہے۔ اب مزید کوئی حکم؟ ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا تھا وہ تو رہی علامہ ساجد اشرف نجمی کی بات، لیکن اب جو بات میں لے کے حاضر ہوا تھا آپ کے پاس وہ سنیے کہ میں جو ہے ایک فتویٰ شدہ آدمی ہوں، ہمارے اوپر بھی اور ہمارے والد صاحب کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگے اور شیعت اور رافضیت کے بھی فتوے لگے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ پوچھیں کہ یہ فتویٰ کس وجہ سے لگایا گیا تو اس کا ریزن یہ ہے حضرت کہ ہم نے مولا کل، مولا مشکل کشا، شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے اور پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ مانا ہے، ماشاءاللہ۔ جی، اسی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا دیا اور شیعت اور رافضیت کے بھی فتووں سے نواز دیا۔ تو اب چونکہ وہ نبی، جس نبی کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جیسے تمام فرائض اراکین ملے، تو جب تک نبی دنیا میں تھے اس نبی کو بھی پہچانا گیا اور نبی کے آل کو بھی پہچانا گیا۔
لیکن جیسے ہی میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً بعد ہی ان کے آل پاک کو لوگوں نے اذیت میں ڈال دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت کہ وہ کیسے لوگ تھے، ایسے مسلمان تھے جو نبی کے رہتے ہوئے تو ان کے آل کو پہچانا، ان کے آل سے محبت بھی کیا، لیکن نبی کے رخصت ہونے کے بعد فوراً ان کے آل کو اذیتوں میں ڈال دیا، ان پر ظلم و ستم کیا۔ اور جن لوگوں نے ایک منٹ میری پوری بات پوری ہو جانے دیجیے۔ جن لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کو اذیت دیا، وہ انہی لوگوں کو آج کا یہ مسلمان دین اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کا پردہ فاش کرتا ہے انہی کے کتابوں کے نظریے سے، تو انہیں شیعت اور رافضیت اور کفر کے فتووں سے نواز دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب جب کوئی آدمی حقیقت بیان کرتا ہے تو اس کو شیعت اور رافضیت اور کفر کے فتووں سے نواز دیا جا رہا ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ بالکل، جواب آپ کو پتہ ہے، میں کیسے جواب دے دوں بھائی؟ آپ کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے سوال ایسے کیے ہیں کہ اس کے جواب واضح ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ کچھ جزائے خیر دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کو، آپ جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے حق کی خاطر، آپ حق پہ ڈٹے رہے ہیں، آپ نے حق بات کیا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دنیا میں انسان حق کے لیے قربانی دے، حق کے لیے مشکلات برداشت کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ان جیسا کوئی شخص گزرا ہی نہیں، اللہ نے ان سے بہتر کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کیا۔ حق کی خاطر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو مشکلات انہوں نے اٹھائے ہیں، جو تلخیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، یہ تو ان کی سنت ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جو شخص حق بات کہتا ہے وہ اپنے منافع کو چھوڑ کر، اپنے منافع کو نظر انداز کر کے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اسلوب ہے، دنیا کا ظالم دنیا کا یہی سنت ہے اور یہی سیرت ہے۔ لیکن یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم زندگی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اس نے حق کی خاطر مشکلات برداشت کی ہیں تو وہ وہاں پہ عیش و راحت میں رہے گا، اور جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے کہ انسان حق کے لیے دنیا میں جد و جہد کرے اور مشکلات برداشت کرے۔ میرے بھائی تھینک یو سر۔ اور دوسری بات حضرت کی، یہ جو میں نے 4 دا معصوم کا صدقہ رسول میری دعوت کیجئے حضرت کو بولیے، جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ اگر آپ اہل سنت کے کسی بھی پیر کا شجرہ آپ جب دیکھیں گے تو ہر پیر کے شجرے میں یہ اشعار لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر پیر یہ اشعار پڑھتا تو ہے بٹ اس پر عمل نہیں کرتا، اسے اقرار نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ 4 دا معصوم، یہ 4 معصوم کون سی ہستیاں ہیں، یہ جانتے تو ہیں بٹ اس کو اقرار نہیں کرتے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسین و حسن یہ معصوم ہیں۔ پڑھتے تو سبھی ہیں بٹ اگر معصوم ہے کون، اگر آپ پوچھیں گے تو وہ منع کر دیں گے کہ یہ معصوم نہیں۔ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ اوکے میرے بھائی، اجازت دیں گے؟ بہت مہربانی، تھینک یو سر۔ جی چلیے پھر میں صحیح فرما رہے ہیں، بالکل۔